ہم ہمیشہ کامیاب لوگوں کو یا جو بظاہر بڑے لوگ مانے جاتے ہیں ان کو ہی ہم رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور جو دوڑ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس کو ہی ہم ہیرو یا سورما مانتے ہیں۔ میرے خیال میں ان سے زیادہ اہم وہ لوگ ہیں جو پہلا نمبر آ تو سکتے ہیں مگر دوڑنا نہیں چاہتے، یا اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نمبر کے چکر میں نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جب کوئل گاتی ہے تو اس کو کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کا گانا سن رہے ہیں یا اس پر تالیاں بجا رہے ہیں یا اس کی واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے گاتی ہے کہ وہ اس سے وہ خوشی حاصل کرتی ہے، اس سے وہ توانائی حاصل کرتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کام اس نیت سے کرتے ہیں، وہ پڑھنے کا کام ہو، وہ لکھنے کا ہو، وہ شاعری کا ہو، وہ میوزک کا ہو، وہ سائنس میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی، وہ اگر خود اس سے کوئی خوشی نہیں حاصل کر پاتے، اگر وہ خود اس کے لیے کوئی رہنمائی اس میں موجود نہیں ہے، وہ خود اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے، تو آپ سمجھیں کہ کسی کے کام کی نہیں ہے۔ میرا نام اسحاق سمیجو ہے اور میں سندھی شعبہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر پڑھا رہا ہوں۔ آج کل میں اس ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق دادو سے ہے، اور دادو کے بالکل ہی قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بہاولپور، جو کہ شہید مخدوم بلاول کے مزار کے بالکل پیچھے کوئی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو میرا جنم بہاولپور کے بالکل ہی قریب ایک چھوٹا سا دوسرا گاؤں جو میرے ننیال کا گاؤں تھا، جس کا نام فضل پور ہے، وہاں ہوا۔ میں نے 2 جماعتیں جو ہیں وہ پڑھیں بہاولپور میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب بہاولپور چھوڑ رہے تھے تو اسی زمانے میں وہاں پر بجلی آئی تھی، اس سے پہلے وہاں پر بجلی نہیں تھی، اور ہم جو ہیں وہ لالٹین پر پڑھا کرتے تھے گھر میں۔ اور وہ بڑے مزے کے دن تھے کہ ایک چھوٹا سا اسکول جہاں پر روزانہ اسمبلی ہوا کرتی تھی، ترانے گائے جاتے تھے، اور استاد جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بچوں کی طرح ان کا رشتہ ہوا کرتا تھا، اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ ہم اپنے استادوں کو جب اسکول میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو سندھی میں جھلی بولتے ہیں کہ ہم ان کو جھلی لگایا کرتے تھے، جو کہ ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا۔ تو ہمیں کبھی یہ برا نہیں لگا، حالانکہ یہ باتیں ہم اب سنتے آ رہے ہیں کہ استاد جو ہیں وہ گاؤں کے شاگردوں سے جو ذاتی کام کرواتے تھے اور ان کو اپنے پنکھے لگوایا کرتے تھے، تو ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہمارے استاد جو ہیں، جو کہ اس زمانے میں بھی ہمارے رول ماڈل تھے، اور ہم بڑا ان کو مانتے تھے۔ راستے میں ملتے تھے تو ہم ان کو پاؤں پڑ کر اور جھک کر ملتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کریکٹرز، وہ ساری انسپائریشن، وہ سارا جو ماحول تھا جہاں پر اسکول کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوا کرتا تھا، اور پھول تھے اور پرندے تھے، تو ان ساری چیزوں کا پھر ہماری شخصیت پر بڑا اثر رہا۔ ہماری کا مطلب ہے ہم جتنے بھی وہاں لڑکے پڑھا کرتے تھے گاؤں میں، اور بعد میں جب میں نے شاعری شروع کی تو میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کا ان پر بھی بہت سارا اثر ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا اسکول، تو حالانکہ وہ ایک بند پڑے ہوئے اسکول پر نظم ہے، پر میرے لاشعور میں آج بھی وہی اسکول جو ہے وہ گونجا کرتی ہے، اور اس کے ایوان اور اس کے جو ہیں وہ چاک اور ڈسٹر اور جو بلیک بورڈ، تو بڑی چیزیں ایک میرے تخیل میں، میرے لاشعور میں آج بھی کریکٹرز کی طرح زندہ ہیں، اور مجھے بڑا اپنا اسکول یاد آتا ہے۔ جب میں دوسری جماعت میں تھا تو ہم وہاں سے بہاولپور سے شفٹ ہو گئے فضل پور، کچھ وہ کنبے کے اختلافات کی وجہ سے ہم وہاں موو کر گئے۔ جب ہم بہاولپور میں تھے تو میرے جو والد تھے وہ وہاں پر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا ایک وہ آپ نالا کہہ لیں یا ایک وہ کینال کہہ لیں، وہاں پر ان کے 2 بھائیوں کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا، اور 2 بھائی میرے والد اور میرے دوسرے جو چچا تھے وہ مل کر وہاں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو ہمیں وہ دن بھی بڑے مزے کے لگتے تھے کہ ہم جاتے تھے وہاں پر جہاں پر وہ میرے ابو جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، پانی میں تیرتے تھے مچھلیوں کی طرح، اور ان کو دیکھ کر ہم ایک وہ مسحور کن ایک وہ احساس ہوتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسے کنبے سے میرا تعلق ہے جو نیچر کے بہت قریب رہا ہے، جس کا زندگی کے ساتھ ایک شاندار قسم کا رشتہ رہا ہے۔ جب ہم فضل پور گئے تو وہاں پر بھی اتفاق سے بجلی نہیں تھی، اور اسی زمانے میں ایک مشہور سندھی کا ڈرامہ رانی جی کہانی کے نام سے شروع ہوا تھا ٹی وی پر، جو کہ عبدالقادر جنیجو کا لکھا ہوا تھا، جو کہ بعد میں دیواریں کے نام سے نشر کیا گیا اردو میں۔
تو جب وہ ڈرامہ چلتا تھا تو پورے گاؤں میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا بلیک اینڈ وائٹ، اور وہ بھی بیٹری پر چلتا تھا، جو کہ ہمارے استاد نذیر، سائیں نذیر جس کو ہم بولتے تھے، ان کے گھر پر ہوا کرتا تھا ٹی وی۔ سارا گاؤں اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن جب بھی یہ ڈرامہ چلتا تھا تو کسی نہ کسی گھر میں آس پاس کسی گاؤں میں کوئی نہ کوئی چوری ہوا کرتی تھی، کیونکہ سارے گھر خالی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ میموری ہے کہ جو میں آج تک نہیں بھولا، اور اس ڈرامے اور پھر اس کے بعد عبدالقادر جنیجو سے ایک رشتہ بن گیا، جو کہ جب میں نے باقاعدہ لٹریچر میں ایک وہ قدم رکھا تو پھر عبدالقادر کے ساتھ ایک دوستی کا بہانہ بنا، اور میں ہمیشہ اس کو بتایا کرتا تھا کہ آپ کے ڈرامے نے بڑی چوریاں کروائیں ہمارے گاؤں میں۔ تو اسی زمانے میں جب میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا تو ہمارے معاشی حالات کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہوا کرتے تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی کوئی اتنے ٹھیک ہیں، پر اس زمانے میں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ تو جب میری کتابیں پڑھتی تھیں دوسری اور تیسری اور چوتھی کلاس میں، تو تقریباً ان کی جلد بندی میں خود کیا کرتا تھا، اور میرے استاد اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور انکریج کرتے تھے کہ آپ جب آپ کتابیں پڑھتی ہیں تو نئی لینے کے بجائے آپ خود ہی ان کو جوڑا کریں اور ان کو استعمال کیا کریں۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک اچھی روایت تھی کہ جب لڑکے یا لڑکیاں بڑی جماعت میں چلے جاتے تھے تو وہ اپنی کتابیں جو پچھلے آنے والے لڑکے تھے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک فلانتھراپی کا بھی رواج جو ہے ہمارے اسکول میں پڑا ہوا تھا۔ اور اسی زمانے میں کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہوا کرتے تھے، جب ہاف ٹائم ہوا کرتا تھا اسکول کا تو میری بہن یا میری جو ماں ہیں وہ مجھے چھولے یا جو ہیں وہ اپنے گاجر جو پکا کر دیتی تھی، جو کہ میں وہاں اسی اسکول میں بیچتا تھا، اور جو وہاں ان میں سے جو پیسے نکلتے تھے پھر میں خرچی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اور اس بات نے جو میری تربیت کی وہ یہ تھی کہ آدمی کو ہمیشہ سیلف میڈ ہونا چاہیے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں چوتھی جماعت میں تھا اور ہم دادو شفٹ ہوئے، تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے چھٹی جماعت سے لے کر ماسٹرز کرنے تک، جو کہ میں نے یونیورسٹی آف سندھ سے کیا، تو کبھی بھی میں نے اپنے گھر سے نہ تو کبھی اسکول کی فی لی یا یونیورسٹی کی فی لی یا کبھی کتابوں کے لیے پیسے لیے، بلکہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرے والد یا میرے بھائی یا کوئی اور فیملی سے وہ اسکول آیا ہو اور یونیورسٹی آیا اور پوچھا ہو کہ ہمارا لڑکا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو پھر اسی طرح مطلب جینا سیکھا، اور میرے خیال میں اس کا فائدہ بہت پڑا مجھے، تو ذاتی طور پر مجھے اس میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ میں نے ساری زندگی خود کمایا ہے۔ جب اپنے پیسے آپ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی خوشی اور اس کا مزہ اپنا ہوتا ہے۔ تو آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور جب میں 92 میں نے میٹرک کیا تو جس دن میرا آخری پیپر تھا میٹرک کا، وہ میں نے دے کر دوپہر کے بعد میں وہاں سے کوچ میں چڑھا اور کراچی چلا گیا، اور پھر کوئی 2 سال تک میں وہاں پر عوامی آواز نامی اخبار میں نے کام کیا، اور اسی دوران میں نے انٹر کیا۔ جب انٹر کیا تو پھر میں واپس آ گیا حیدرآباد، اور پھر یہاں آیا تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا اور یہاں پر کاوش اخبار میں نوکری بھی شروع کی۔ اور پھر ایک بڑا عرصہ میں نے کوئی 12-15 سال میں نے اخبار کے ساتھ میں جڑا رہا، اور ایک کالمسٹ کے طور پر بھی، ایڈیٹورل رائٹر کے طور پر بھی، سب ایڈیٹر کے طور پر بھی، نیوز ایڈیٹر کے طور پر بھی، اور جرنلزم کی وجہ سے ایک بڑی دوستی کا حلقہ بنا، رائٹرز کے ساتھ تعلقات ہوئے، پولیٹیشنز کے ساتھ ہوئے۔ اور جو سب سے بڑی سیکھنے کی چیز ملی وہ یہ تھی کہ سارے سندھ میں اور سندھ سے باہر دوستوں کا حلقہ بنا۔ میرے خیال میں کسی بھی آدمی کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی کوئی ملکیت ہوتی ہے یا کوئی انسپریشن ہوتی ہے، یا آپ دیکھیں کہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو کہ آپ کا ایک وہ ہوتا ہے انسپریشن ہوتی ہے، تو وہ دوست ہوتے ہیں۔ تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے بہت اچھے دوست ملے، اور آج تک ان کا جو رشتہ ہے میں فخر سے بتاتا ہوں، اور ان کی وجہ سے زندگی میں کبھی مجھے کوئی ناکامی کا احساس نہیں ہوا، اور جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت ہی ایک مطمئن قسم کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو جب میں طالب المولا ہائی اسکول دادو میں میرا داخلہ ہوا تو اس کے بعد وہاں پر ایک سمرہ کتاب گھر نامی ایک چھوٹا سا ایک شاپ ہوا کرتی تھی کتابوں کی۔ میں نے علی گڑھ سمرو ایک ہمارے استاد تھے، دوست تھے، تو ان کی مہربانی سے انہوں نے مجھے وہاں پر رکھا اپنی کتاب گھر پر،
اور کتاب گھر پر بیٹھنے کا جو مجھے فائدہ ہوا کہ مفت میں کتابیں پڑھنے کو ملتی تھیں، اور وہ اخبارات بھی جو ہیں وہ بیچتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم صبح سویرے اٹھ کر جو اخبارات ہیں وہ گھروں میں دے کر اس کے بعد بھلے اسکول چلے جاؤ، اور میں ایسے ہی کرتا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اس سے پیسے بھی مل رہے ہیں اور اخباریں مفت میں پڑھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور کتابوں سے بھی تعلق جڑ گیا اس بہانے سے۔ تو میں نے پھر ابتدا میں جو چیز لکھی وہ بیسیکلی بچوں کی ایک کہانی تھی، اور اس کہانی نے چھپنے کے بعد جو انسپریشن دی تو میں اس شعبے کے ساتھ جڑ ہی گیا، اور اب میں اسی شعبے میں پی ایچ ڈی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے دن جو ہیں انہوں نے میری شخصیت کو بنانے میں بڑا رول پلے کیا، اور اگر کتابوں سے میرا رشتہ نہیں جڑتا تو کیا پتہ کہ میں کسی اور شعبے میں ہوتا، اور آج جس فخر اور خوشی کا احساس مجھے ہو رہا ہے وہ شاید کبھی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی شعبے میں ہوتے ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور کم نہیں ہوتا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں وہ خود ہماری اپنی کسی محرومی کا ایک پرتو ہوتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے۔ ادروائز گھر میں تو سوئی بھی اتنی امپارٹنٹ ہوتی ہے جتنی کہ فرج ہوتی ہے، اور شاہ لطیف نے تو سوئی پر ایک شاندار قسم کی ایک نظم کہی ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سوئی جو ہے وہ اس وجہ سے کسی بھی بادشاہ سے زیادہ معتبر ہے کیونکہ وہ جو کام کرتی ہے وہ خود اس کے اپنے کام نہیں آتا، وہ کپڑے سیتی ہے مگر وہ خود نہیں پہنتی، بغیر کپڑوں کے رہتی ہے، اور جو بادشاہت ہوتی ہے وہ ساری دنیا کے کپڑے جمع کر کے ان میں سب سے اچھے کپڑے خود پہنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں چیزوں کا جو امپارٹنس ہے، شعبوں کا جو امپارٹنس ہے، وہ آپ کی پرفارمنس سے جڑا ہوا ہے، آپ کی ڈیلیوری سے جڑا ہوا ہے۔ وہ خود اہم یا غیر اہم نہیں ہوتے، آپ اہم یا غیر اہم ہوتے ہیں جو ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں جس نقطے پر پہنچا ہوں زندگی میں وہ یہ ہے کہ چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ ان کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور ان کے چھوٹے بڑے ہونے پر بھی اس کا کوئی انحصار نہیں ہے۔ اس کی ڈیلیوری امپارٹنٹ ہے، اس کی سروسز اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ جو چھوٹے لوگ بظاہر مانے جاتے ہیں، جو کہ کمی کاس بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہاری ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کو امپارٹنٹ مانا ہے۔ جنہوں نے یہ تاج محل بنائے، جنہوں نے یہ دیوار چین بنائی، وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہوں نے تو جو دولت اس پر خرچ کی وہ تو کسی اور کی تھی، وہ تو انہی لوگوں کی تھی۔ پر جن لوگوں نے یہ بنائے ہیں، جو پلیں بناتے ہیں دریاؤں پر، جو سمندروں میں جہاز چلاتے ہیں، وہ امپارٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو ہم بیسیکلی غیر اہم سمجھتے ہیں وہی دنیا چلا رہے ہیں، اور وہی بیسیکلی ڈرائیونگ فورس ہیں اس ساری کائنات کے پیچھے۔ تو جو چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں اگر آپ ان کی تہہ میں جائیں گے تو وہ سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم جن چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اگر ان کو پھر سے اپنے دل اور شعور اور ادراک کے ساتھ ان کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں لگے گا کہ وہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا، میں جو اس موقع پر اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کامیاب لوگوں کو یا جو بظاہر بڑے لوگ مانے جاتے ہیں ان کو ہی ہم رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور جو دوڑ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس کو ہی ہم ہیرو یا سورما مانتے ہیں۔ میرے خیال میں ان سے زیادہ اہم وہ لوگ ہیں جو پہلا نمبر آ تو سکتے ہیں مگر دوڑنا نہیں چاہتے، یا اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نمبر کے چکر میں نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جب کوئل گاتی ہے تو اس کو کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کا گانا سن رہے ہیں یا اس پر تالیاں بجا رہے ہیں یا اس کی واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے گاتی ہے کہ وہ اس سے وہ خوشی حاصل کرتی ہے، اس سے وہ توانائی حاصل کرتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کام اس نیت سے کرتے ہیں، وہ پڑھنے کا کام ہو، وہ لکھنے کا ہو، وہ شاعری کا ہو، وہ میوزک کا ہو، وہ سائنس میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی وہ اگر خود اس سے کوئی خوشی نہیں حاصل کر پاتے، اگر وہ خود اس کے لیے کوئی رہنمائی اس میں موجود نہیں ہے، وہ خود اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے، تو آپ سمجھیں کہ کسی کے کام کی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے امپارٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ نمبر 1 بننے کے چکر سے نکل جائیں۔ آپ کسی ریس کا بھی حصہ ہیں تو آپ کسی کو ہرانے کے لیے نہ دوڑیں، آپ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوڑیں، آپ اس سے خوشی حاصل کرنے کے لیے دوڑیں، اور اگر آپ ناکام بھی ہو گئے تو اس ناکامی سے جو آپ کو مزہ آئے گا، جو آپ سیکھ پائیں گے اس سے، تو اسے وہ شاید کامیابی سے نہیں سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دکھ اور ناکامی سے بڑا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا دھیرے دھیرے
جو ہے وہ سماج اور فطرت سے رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اب ہم پڑھ لکھ تو جاتے ہیں، اور بلکہ آج کل تو ہم پڑھ لکھنے کے سوا ایک کوئی 7-8 انچ کی ایک ڈیوائس ہے، اس کے ہاتھوں یرغمال بھی رہتے ہیں زیادہ تر، اور ہم دیکھیں کہ اسکرین جو ہے وہ ہمیں آپریٹ کر رہی ہے، ہم اس کو نہیں آپریٹ کر رہے ہیں. وہ اسکرین کمپیوٹر کی ہو، وہ موبائل فون کی ہو، وہ ٹی وی کی اسکرین ہو، ہم ایک کمرے میں بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساری دنیا تک پہنچ چکے ہیں. پر آپ یقین جانیں اس نئے ڈیوائسز کی وجہ سے جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بارش کے قطرے کو ڈائریکٹلی اپنے تن پر گرتا ہوا محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ایک درخت کے پودے کو زمین سے اگتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ کسی بیل کو زمین میں ہل چلانے کا جو منظر ہے اس کی بیوٹی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. آپ سمندروں کی گہرائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ پہاڑوں اور آبشاروں کے حسن سے کٹتے جا رہے ہیں. جب تک آپ ان چیزوں سے جڑیں گے نہیں، آپ جب کسی پرندے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ جب کسی جانور سے دوستی نہیں کریں گے، آپ جب تک سماج کے مختلف طبقوں کے لوگوں سے نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں اور آپ کتنے بھی جدید ڈیوائسز کے ساتھ زندگی گزار لیں، آپ وہ خوشی، وہ مزہ، وہ جو ہے اسپانٹینیسنیس جو ہے وہ آپ کی مزاج اور طبیعت میں نہیں آ سکتی جو کہ یہ چیزیں آپ کو دیں گی. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہنستے بھی بڑے محتاط طریقے سے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری شکل کیسی نظر آئے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جانور کو کہ وہ اس چکر میں پڑا ہو کہ وہ جب مسکرا رہا ہے تو اس کی شکل کیسی نظر آ رہی ہے؟ وہ کسی سیلفی کے چکر میں نہیں ہے، وہ کسی سیلف پروموشن اور پروجیکشن کے چکر میں نہیں ہے. جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے تو آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت ہمیشہ ادھوری رہے گی. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو مٹی کے قریب لے جائیں، پانی کے قریب لے جائیں، پہاڑوں کے قریب لے جائیں، درختوں کے قریب لے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، وہ اس کی دوستی آپ کو سکھاتی ہے. اور جو میں نے سیکھی ہے فطرت سے چیز وہ تو یہ ہے کہ آپ میں جو آپ کی تنگ نظری ختم ہو جائے گی، آپ کی جو ہے وہ ایک گھٹن ختم ہو جائے گی. آپ جس محدود دائرے میں آپریٹ کر رہے ہیں اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ آپ کسی نسل یا قوم یا فرقے یا مذہب کے چکر میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو یک رنگ ہونے کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہی بہتر ہے، وہی اچھا ہے، وہی حسین ہے، وہی عظیم ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تتلی کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اور درخت کا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اور کسی جانور کا تو کوئی قوم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا تو کوئی محدود علاقہ ہی نہیں ہے، ہوا کی تو کوئی سرحد ہی نہیں ہے. جب یہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو بیسیکلی نیچر سے آئے ہیں. یہ سوسائٹی تو ایک آپ نے خود بنائی ہوئی ہے، یہ اطوار اور قدریں تو آپ نے بنائی ہوئی، یہ سرحدیں تو آپ نے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ نفرت آپ تب ختم کر سکیں گے جب آپ نیچر کے قریب جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھلے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں اور کتنے بھی بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی کامیابی حاصل کر لی، پر آپ کو نیچر کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اگر آپ نیچر کے قریب نہیں جا سکتے تو پھر آپ آرٹ کی طرف جائیں، آپ میوزک سنیں، آپ فلمیں دیکھیں، آپ ناولز پڑھیں، آپ شارٹ سٹوریز پڑھیں، آپ شاعری پڑھیں. وہی روشنی جو فطرت آپ کو دیتی ہے آپ کو وہی آرٹ سے ملے گی. وہی معاشرے زیادہ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں جن کو جینے کا فریڈم ہو، جن کو سوچنے کا فریڈم ہو، جن کو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا آتا ہو، جن کو دوسرے کی اظہار آزادی کا بھی اتنا خیال ہو جتنی کہ وہ اپنی کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرتیں اور تنگ نظری وہ نسل کے نام پر ہو، وہ قوم کے نام پر ہو، وہ کسی نظریے کے نام پر ہو، جو بھی پال کر چلتا ہے وہ اس سے بڑا ناکام شخص کوئی نہیں ہو سکتا. تو کامیابی کا سب سے بڑا میرے خیال میں ایک معیار یہ ہے میری نظر میں کہ آپ کسی بھی تنگ نظری کا شکار نہ ہوں. آپ کو جو بھی زندگی نے موقع دیا ہے، نیچر نے موقع دیا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، استعمال کریں، اور اس کو سب کے بھلے کے لیے. آپ میں جو بھی آرٹ ہے، آپ یہ مت سوچیں اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کو کسی مخصوص فرقے کے لوگ سنیں، آپ شاعر ہیں تو کسی مخصوص نظریے کی پرچار کے لیے اس کو استعمال کریں. آپ سب کے لیے کریں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ جو سورج ہے وہ صرف بادشاہ کے گھر پر ابھرتا ہو اور کسی بھنگی کے گھر پر نہ ابھرتا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ پھول ہمیشہ کسی بڑے لوگوں کو خوشبو دیتا ہو اور فقیر سے وہ جو ہے نا وہ منہ موڑ لے کے نہیں میں اس کو نہیں دوں گا. تو آرٹسٹ کو اور ایسے ہی جو بااختیار لوگ ہیں ان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اختیار، عہدے، پوزیشن
اور اپنی دولت کا استعمال اس طرح نہ کریں کہ اس کا فائدہ کسی مخصوص لوگوں کو. پانی سب کے لیے ہوتا ہے، ہوا سب کے لیے ہوتی ہے، روشنی سب کے لیے ہوتی ہے. نیچر نے تو ایسے ہی بنایا ہے چیزوں کو. تو کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی اہلیت اور اپنی چیزیں سب کے لیے کھلی رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک اچھی زندگی یہی ہے کہ آپ خوش رہنا سیکھیں اور بہتر کرنا سیکھیں. اگر آپ کچھ بہتر کر پا رہے ہیں اور جس بھی دائرے کے اندر کر رہے ہیں تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے طور پر کوشش کی. ایک دیا ساری دنیا کا اندھیرا ختم نہیں کر سکتا، مگر کم سے کم اس کونے کا تو ختم کرنا چاہیے اس کو جہاں وہ جل رہا ہے. تو اگر آپ سورج نہیں بن سکتے تو دیا بننے میں کوئی برائی نہیں ہے.